واو کیا شاٹ ہے، خان صاحب چھا گئے. اوئے تم کہاں جا رہے ہو؟ کیوں، کیا میں نے کچھ غلط کیا ہے؟ تم نے ابھی جس کی تصویر لی ہے، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں اس سے اجازت لینی چاہیے تھی؟ کیا تمہیں اچھا لگے اگر ایسے ہی کوئی تمہاری تصویریں کھینچنا شروع کر دے؟ اوہ لیکن اپنے ارد گرد دیکھو. مجھے اندازہ ہے کہ اس خوشگوار لباس کی وجہ سے کلاشا خواتین کی تصویریں بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کے سوشل میڈیا ٹائم لائنز کے لیے بنی ہیں. سوچو تمہیں کتنا برا لگے اگر کوئی اجنبی لوگ آ جائیں اور بلا اجازت تمہاری اور تمہارے خاندان کی تصویریں کھینچنا شروع کر دیں. سمجھ گیا، میں ان سے اجازت لے لیتا ہوں. صرف یہ نہیں، اوکے. پاکستان بھر میں سیاحت عروج پر ہے. اس میں غیر ملکی سیاحوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اپنے شہری بھی شامل ہیں، اور یہ ہوٹلوں کے کاروبار کے لیے بہت اچھا ہے. لیکن کیا اس میں دوسرے لوگوں کا بھی کوئی فائدہ ہے؟ کیا یہ دیرپا بھی ہے؟ اور کیا کسی طرح سے ہم اسے ایسا بنا سکتے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ ایسا ہی ہوگا. یہ چیز، پہلی بات، خود سے مختلف ثقافتی اقدار کی عزت کرو. اگر کوئی مقامی شخص آپ کو بتائے کہ یہ چیز ان کی ثقافت میں اچھی نہیں سمجھی جاتی، یا کوئی شخص آپ کو کسی خاص جگہ پر جانے سے روکے، تو آپ کو ان کی بات ماننی چاہیے. آپ ایک مہمان اور مسافر ہیں، اور میں صرف کالاش کی ثقافت کے احترام کی ہی بات نہیں کر رہی. اگر آپ مردان یا سوات میں بدھا کے مجسموں کے ساتھ عجیب انداز سے تصویریں کھنچوا رہے ہیں تو یہ دوسرے سیاحوں کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، خاص طور پر سری لنکا اور کوریا جیسے ممالک کے لوگوں کو جو اپنے مذہبی ورثے کی تلاش میں پاکستان آتے ہیں. دوسری بات، اپنے ثقافتی ورثے کو تباہ مت کرو. پاکستان بننے سے سینکڑوں سال پہلے تک اس جگہ مختلف لوگ، ثقافتیں اور عقائد آباد تھے. اپنے ارد گرد آپ جو چیز بھی دیکھتے ہیں وہ آج بھی ہماری ثقافتی ورثے کا حصہ ہے. اس لیے اگر آپ چٹانوں پر لکھی پرانی تبتن تحریروں پر فضول میسیجز یا شاعری لکھتے ہیں تو آپ اپنی تاریخ کے ایک اہم حصے کو تباہ کر رہے ہو. اور تمہیں پتہ ہے اور کیا چیز ہماری تاریخ کو تباہ کرتی ہے؟ جب لوگ غیر قانونی طور پر یہاں کے نایاب نوادرات کہیں اور لے جاتے ہیں. ہمیں لوگوں کو بتانا ہوگا کہ ان نوادرات کی قدر اور ضرورت یہاں زیادہ ہے جہاں سے ان کا تعلق ہے، ان لوگوں میں جو اب اس جگہ کو اپنا گھر کہتے ہیں. کیا ہم اپنے راولپنڈی سے آنے والے کزنوں کو اندرون پشاور دکھانے نہیں لے جاتے؟ تمہارے خیال میں ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اور کیا تمہیں پتہ ہے آج کل ثقافت، ورثے اور ٹورزم کے شعبے میں ملازمت کے بہت دلچسپ مواقع ہیں. میں بھی بڑی ہو کر میوزیم کیوریٹر بننا چاہتی ہوں. بعض اوقات ثقافتی ورثے کے حامل علاقوں میں مقامی اسکول اپنے طلباء کو اپنے متنوع ماضی کے بارے میں بھی سکھاتے ہیں، اور شاید تبت، کشن اور یونان جیسی سلطنتوں اور لوگوں کے بارے میں اتنا سننا ان بچوں میں دوسرے لوگوں کی ثقافت اور شناخت کے بارے میں دلچسپی پیدا کر سکتا ہے. یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے. بس چیزوں کو خراب مت کرنا. تیسری بات، کوڑا کرکٹ پھینکنے سے بھی گریز کرنا چاہیے. پاکستان کے اندر اور باہر سے اکثر سیاح یہاں کے بلند و بالا پہاڑ دیکھنے اور اس کے مرغزاروں میں سکون تلاش کرنے آتے ہیں. اگر ساری وادیاں نیلی بوتلوں اور شاپروں سے بھر گئیں تو یہ کسی کو ایک قدرتی منظر کا مزہ نہیں دے سکے گی. اور مقامی لوگوں کے لیے جو ان خوبصورت وادیوں کو اپنا گھر کہتے ہیں، ان کے لیے بھی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا. کوڑے کرکٹ کے لیے اپنے بیگ میں جگہ رکھنی چاہیے، خاص طور پر جب آپ ٹریکنگ یا کیمپنگ کر رہے ہوں. اور ہاں، سگریٹ کے گلوں اور کیمپ میں جلائی گئی آگ کے بارے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. یقیناً کوئی ہمارے جنگلوں کو آگ نہیں لگانا چاہے گا. چوتھی بات، ہمیشہ اجازت لو. اوکے. میں صرف تصویر لینے کی ہی بات نہیں کر رہی. بعض اوقات کسی راستے پر سفر کرتے ہوئے آپ کو ایک پھلدار درخت نظر آتا ہے اور آپ فروٹ اتار کر کھا جاتے ہیں. دیکھو، پھلدار درخت کبھی کبھار ہی خود بخود اگتے ہیں. اکثر وہ ذاتی باغوں میں ہی اگ رہے ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے اس کے مالک نے اس پھل کو بیچنے کا سوچا ہوا ہو. یہ کسی کی ذاتی ملکیت ہو تو آپ کو ان سے اجازت لینی چاہیے. اور آخری بات، شمالی پاکستان میں مختلف نسلوں اور مذہبوں کے لوگ آباد ہیں. کیلاش اور پختون ان بہت سے لوگوں میں سے ہیں جن کی اپنی زبانیں اور ثقافت ہے، جو صدیوں سے شمالی علاقوں میں رہ رہے ہیں. اسی طرح چترال کے خو، ہزارہ کے ہند کوال، ہنزا کے بروشو، کوجال کے وخی، شن،
بلتی، کوہستانی، کشمیری، پہاڑی اور گجر اپنی علیحدہ شناخت رکھتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم ایک دوسرے سے کتنے مختلف ہیں، بلکہ اصل چیز ہمارا ایک دوسرے کے لیے پیار، عزت اور رحم دلی ہے۔ اور ان کمیونٹیز سے تعلق رکھنے والے ہر لڑکا اور لڑکی کی طرح ہے نا، بالکل پشاور یا کراچی کے کسی لڑکا یا لڑکی کی طرح۔ بالکل، شمالی پاکستان کی شناخت ایک کثیر الثقافتی علاقے کی ہے، اور اگر آپ اس احترام کے ساتھ جائیں تو آپ اس سفر کو مزید انجوائے کریں گے۔ ہاں بالکل بالکل۔ پائیدار سفر اور ذمہ دار سیاحت کا یہی مطلب ہے، یعنی قدرتی اور ثقافتی ماحول کو نقصان پہنچائے بغیر سیاحت کرنا، ان کو مٹانا یا ان کی توہین نہ کرنا، بلکہ اس کے اپنے طریقے سے اسے بڑھنے دینا، تاکہ آنے والی نسلوں کو بھی اس طرح اس ثقافتی ورثے تک رسائی ہو جیسے ہمیں ہے۔ ہاں، میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہوں گا کہ میں یہ دیکھنے والی آخری نسل میں سے ہوں۔ شاباش، اسے ابھی سے شروع کرتے ہیں۔ مجھے وہ تصویر دکھاؤ جو تم نے اس کلاش عورت کی لی تھی، تاکہ میں اس سے پوچھ سکوں کہ اسے کوئی اعتراض تو نہیں۔ یہ لیں، ایسے چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں۔